أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری عمر منیر قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے. جی پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج 29واں رمضان مبارک ہے اور رمضان کا پورا مہینہ جتنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پہ نازل بھی ہوا اور جس طرح سے ہم نے اس کو دیکھا بھی،
اور اس میں عبادت بھی کی، دعائیں بھی کی اور کوشش کی کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور رمضان المبارک کے جن بابرکت لمحات کی ہم بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں نیکی، عبادت اور صبر کا درس تو یہ مہینہ دیتا ہی ہے، لیکن یہ مہینہ چونکہ اب رخصت ہو رہا ہے تو آج کی رات کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، جسے لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی انعام کی رات۔ اور آج کی رات وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان بھر کی عبادات اور ریاضتوں کا صلہ عطا فرماتا ہے، جبکہ ہم رمضان کا مہینہ ہم جب بات کرتے ہیں تو بندگی، تقویٰ، صبر، اصرار اور قربانی کا بھی درس دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی کیا ان نیک اعمال کو جاری رکھیں گے؟ کیا ہم نے اس مقدس مہینے میں جو روحانی ترقی حاصل کی ہے اسے برقرار رکھنے کے لیے خود احتسابی کی کوئی روش اپنائی ہے؟ اور رمضان میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے کیا وہ ہمارے کردار کا حصہ بنے گا یا محض رمضان تک یہ محدود رہے گا اور اس کے بعد سب کچھ بھلا دیا جائے گا؟ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کہ آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچن کے اندر کنیز فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم آپ سب مہمانوں کا۔ کیسی ہیں کنیز فاطمہ؟ بالکل ٹھیک۔ کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج کچن میں بن رہا ہے چکن چاؤمن، اوکے، اور ساتھ بن رہا ہے پوٹیٹو ایپل سیلیڈ۔ پوٹیٹو ایپل سیلیڈ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، سو آئی ایم ایکسائٹیڈ۔ Yes. چلے آپ اپنا کام شروع کریں۔ کام شروع کرنے سے پہلے کیوں نہ پہلے لائف بوائے سے ہاتھ دھو لیے جائیں، ضرور، کیونکہ ہر نیک کام کا جو پہلا قدم ہے وہ ہے لائف بوائے سے ہاتھ دھونا۔ اور اپنے ہینڈس کو 10 to 15 سیکنڈس کے لیے اچھے سے رب کریں تاکہ آپ کے ہینڈز ہو جائیں بالکل جرمز فری۔ اوکے، پرفیکٹ۔ چلیں جی، کنیز فاطمہ ہاتھ دھو کر اپنا کام سٹارٹ کرنے لگی ہیں۔ مین وائل ہم مرغوب حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ کلام پڑھیں ہمارے لیے۔ ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے۔ ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے۔ اب تو مجھ کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے تیری گلی کے۔ بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے تیری گلی کے۔ تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے۔ تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در سے ملا کیا نہیں ہے۔ سن لو میری التجائیں، معاف کر دو ہماری خطائیں۔ سن لو میری التجائیں، معاف کر دو ہماری خطائیں۔ آپ سے بڑھ کے ہم عاصیوں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ سے بڑھ کے ہم عاصیوں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے۔ یوں نہ تڑپائیے گا خدا را،
نہ تڑ پائیے گا خدا را، خواب میں دیجیے گا نظارہ، تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تجھ کو دیکھا نہیں ہے، تیرے جلووں میں گم ہوں میں لیکن اب تلک تجھ کو دیکھا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کے ہم آسیوں کا اور کوئی سہارا نہیں ہے، یا نبی سب کرم ہے تو ہو نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن کوئی میرا نہیں ہے، اب تو سب کو مدینے بلا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت کلام۔ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور چونکہ بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بغدادی صاحب پورا مہینہ ہمارا جس قدر تیزی سے گزرا ہے، واقعی ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ آج ہم 29ویں کی شب بیٹھے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گی ذرا آج کے دن کے حوالے سے، آج کی رات کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل کرم اور شکر ہے کہ رمضان المبارک کا ہمارا پورا مہینہ اور بڑے ہی احسن پیرائے میں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے الحمدللہ یہ گزر گیا، اور یہ حقیقت ہے واقعی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آج اگر ہم مڑ کے دیکھیں پریویس کو تو چند ایک لمحات ہی لگتے ہیں جیسے وقت پاس ہو گیا۔ تو ویسے میں اس کو عام روٹین کے اندر جو مختلف ٹریننگز یا لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو میں اس کو یہ بھی شیئر کرتا ہوتا ہوں کہ جو انسانی زندگی ہے نا، تو اگر آپ کسی 80-90 سال کے بندے کے پاس بیٹھیں جا کے اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی زندگی گزاری ہے تو اس کو بھی یوں ہی لگے گا بس تھوڑا سا وقت گزرا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو پریویس لائف ایسے ہی گزر جاتی ہے بڑی تیزی سے، بس آنے والا وقت ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو صوفیہ کرام اس کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک جملہ ہے کہ صوفیہ ہر وقت حال میں رہتے ہیں۔ تو ایک تو حال ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہوتا ہے، اور ایک حال پریزنٹ ہوتا ہے۔ پریزنٹ ہوتا ہے، بالکل۔ تو وہ ہر وقت پریزنٹ میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن کو بہتر کریں، کیونکہ اگر آج کا دن آپ کا بہتر ہے نا تو یہ آج کا دن ہمارے جب ہم آنے والے کل میں جائیں گے تو یہ آج والا ہمارا پریویس میں چلا جائے گا نا تو گزشتہ بن جائے گا، یہ ماضی۔ تو گویا کہ اگر اچھا دن ہمارا گزر گیا ہے تو ہمارا ماضی بھی اچھا بنتا جا رہا ہے، بالکل صحیح۔ اور پریزنٹ تو آلریڈی ہم نے اچھا کر لیا ہوا ہے اس دن کو اچھا گزار کے، اور ہماری روٹین بن چکی ہے کہ ہم ہر دن کو اچھا گزارتے ہیں تو ہم آنے والے کل کو بھی اچھا گزاریں گے تو ہمارا مستقبل بھی اچھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حال کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہی جو آج کی یہ لیلۃ الجائزہ ہے کہ اگر ہم اپنی اس رمضان کے لیے ہم نے ایک بات کی تھی کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پیکج دیا ہے جس میں ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط اور اس کی عبادات کو صحیح معنوں میں پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس پریکٹس کو آگے کے 11 مہینوں کے اندر امپلیمنٹ کریں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ جو 40 دن کے لیے عام روٹین میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ کسی چیز کو 40 دن تک اگر کریں تو اس چیز کے اوپر بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ ایک مہینے کا جو پریکٹس ہمیں دی گئی ہے 30 ڈیز کی، دن رات بندہ اس میں رہتا ہے، تو یہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے آپ کو عبادات کی، آپ کو سچ بولنے کی، آپ کو حلال چیزوں سے بھی رک جانے کی، اور آپ کو صلہ رحمی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سب چیزیں ایک وہ بن جاتا ہے، ٹیمپو بن جاتا ہے بندے کا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو آج کی رات جس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا، تو اب اس کے لیے کیا ہے، میں صرف ایک روایت میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی نا آدھا حصہ صرف ضرور میں چاہوں گا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں ہم، اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے باتیں کرنی ہیں۔ شعب الایمان کتاب ہے اور اس کتاب میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس سے پہلی آدھی روایت کو میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ 27ویں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس کو چھوڑتے ہیں ہم۔ ہے کہ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ، کہ جب فطر کی، عید الفطر کی رات آئے گی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں اور جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ،
تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ جائزہ کا دو مطلب ہوتے ہیں۔ جائزہ کو اگر عربی کا جو میننگ یہاں جس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا انعام اور تحفہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اور جائزہ اردو میں ہم اگر استعمال کریں تو اپنا جائزہ لینا، کسی چیز کا ایگزام کرنا، ایگزامینیشن، اس کو جائزہ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں دونوں معنی پائے جا رہے ہیں کہ ہم دونوں کام ہمیں یہاں کرنے چاہیے۔ ایک ہمیں اپنا ایگزام کرنا چاہیے کہ جو ہم نے پورے 30 دن پریکٹس کی تھی، جو ہم نے تھیوری یاد کی تھی، تو کیا ہم نے اس کے آج کے ایگزام میں ہم پاس ہو گئے؟ بالکل صحیح۔ اور ایگزام جب بندے کا پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گفٹ ملتا ہے، واہ، تو پھر وہ گفٹ ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر اس روایت کے اندر باقی باتیں بھی آئیں گی۔ اچھا، ایک اور میں یہاں یہ ضرور ذکر کر دوں کہ یہ اگر بات لمبی ہو گئی تو ہم اس کو آگے والے بھی میں بھی لے جائیں گے، آپ بیچ میں بے شک کٹ کر دیجئے گا جہاں آپ کی بریک ہونی ہوئی آرام سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں، ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ صرف کہتے ہیں کہ جو صحیح روایات ہوں احادیث مبارکہ کے اندر تو انہیں کو لیا جائے، اور کیونکہ یہ لیلۃ الجائزہ کے ریلیٹڈ جو اس طرح کی روایات ہیں تو یہ ضعیف روایات کے درجے میں آتی ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات یہ ہے کہ یہاں صحیح روایات سے کوئی فرض اور واجب ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد صرف اس کے فضائل بیان کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور پرپز یہ ہو کہ جب بالخصوص ترغیب و ترہیب، یعنی کسی کو ابارنے کے لیے نیکی کے کام پر، تو پھر ان احادیث سے استدلال کرنا، ڈیرائیوڈ کرنا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر میں نے جب پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور بہت سارے لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارکہ نہیں پائی جاتی ہیں، تو ڈزنٹ میٹر اگر صحیح نہیں ہے، روایات موجود ہیں، اور ہمارا مقصد ہے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا اور لوگوں کو عبادات کی طرف راغب کرنا۔ تو اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةَ الْفِطْرِ بَعَثَ اللَّهُ الْمَلَائِكَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، تو جب عید الفطر کا آئے گا وقت تو اس میں اللہ رب العزت تمام شہروں میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فَيَهْبُطُونَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر وہ زمین کی طرف، حبوط کہتے ہیں نازل ہونا، زمین کی طرف آتے ہیں، لینڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَيَقُومُونَ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَكِ، پھر وہ آ کر مختلف راستوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَيُنَادُونَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جن اور انسان ان دو کے سوا ان کی آواز اور ان جو ندا وہ کر رہے ہوتے ہیں، باقی سب مخلوقات اس کو سنتی ہیں۔ اس کے اوپر فرمایا فَيَقُولُونَ، وہ کہہ کے آ رہے ہوتے ہیں، یا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اخرجوا الی رب کریم، اپنے رب کریم کی طرف نکل آؤ، یعطی الجزیلہ، جو کہ تمہیں جزا دے گا، ویعفو عن الذنب العظیم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اور جب وہ اپنی نماز گاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اس وقت اللہ رب العزت ملائکہ سے یہ کہتا ہے، ما جزاء الاجیر، کیا جزا ہے، کیا اجرت ہے اس کے لیے جو کہ پورا دن مزدوری کرے، مزدور کی کیا جزا ہے، کیا اجرت ہے۔ اذا عمل عملہ، جب وہ اپنا کام مکمل کر لے، یعنی مزدور دن کو مزدوری کرتا ہے اور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کی اجرت کیا ہے۔ فتقول الملائکہ، ملائکہ یہ کہتے ہیں، الہنا و سیدنا جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اس کی تو جزا یہ ہے کہ اس کی اجرت ادا کی جائے۔ قال، تو اس وقت اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، فإنی اشہدکم یا ملائکتی، میں آپ کو شاہد بناتا ہوں اے فرشتو، انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان، کہ میں ان کے لیے ثواب جو رمضان کے مہینے کا تھا، وقیامہ، اور جنہوں نے رمضان میں قیام کیا تھا، راتوں کو یہ جاگتے رہے، رضائی، اس کو میں نے اپنی رضا کے بدلے میں ان کو دے دیا، یعنی اس کے جواب کے طور پر میں اپنی رضا دے رہا ہوں، اور اللہ کی رضا جس کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور جائزہ اور گفٹ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت جب یہاں یہ جزا دے رہا ہے تو وہ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے اس کے رمضان کے جو روزے رکھے اور جو اس نے رمضان کے اندر قیام کیا، عبادات کی، اس کے بدلے میں اس کو اپنی گفٹ کے طور پر آج اپنی رضا دے رہا ہوں۔ واہ، خوبصورت بات، خوبصورت بات۔ اسی بات کو ہم آگے جا کے اور بھی ڈسکس کریں گے۔ نارملی جو چاند رات یا جس کو ہم لیلۃ الجائزہ کا نام دے رہے ہیں، ہماری پریکٹسز کیا ہیں اور اس کو ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان۔
ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، نعت پڑھتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، آپ کی نعت سے جو بن ہے آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن پر میرے، آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن پر میرے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مرحوم حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی، پیام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔
بات ہو رہی ہے جی لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، اور بغدادی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں روایات کے حوالے سے بتایا کہ کیا موجود ہے اس رات کو لے کے. اب تھوڑا معاشرتی اسپیکٹ سے آتے ہیں بغدادی صاحب. ہماری جو پریکٹسز ہیں عموماً، جس میں خود کو بھی شامل کرتی ہوں، کہ ہم اتنی جو کہہ لیں نا خشوع و خضوع سے جیسے ہم رمضان گزارتے ہیں، وہ جو ایکسائٹمنٹ چاند رات کی ہوتی ہے وہ دیگر کاموں میں گزر جاتے ہیں. سو یہ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا گائیڈ کیجئے. اچھا، اس میں اعتدال والا ہی راستہ اختیار کروں گا. وہ یہ ہے کہ خوشی جو ہے نا، یہ تو ایک بہت بڑی سعادت ہے اور خوشی ہونی چاہیے، ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جب عید الفطر کا دن آ رہا ہے تو وہ دن خوشی کا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے فرمایا بھی ہے. اب اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں احتیاطیں کیا کرنی ہیں تو وہ ہم ضرور اس میں بیان کریں گے. باقی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس رات کو بھی بیٹھ کے تو رونا دھونا شروع کریں اور پوری دنیا سے کٹ جائیں اور کسی خوشی کے کام میں شریک بھی نہ ہوں. تو اس کا تو نہیں کہیں گے. اعتدال میں نے اس لیے عرض کر دیا تھا کہ ہم اعتدال کا راستہ دیں گے. اعتدال یہ ہے کہ ہم نے روایت کے اندر بھی یہ پڑھا ہے ابھی کہ اس میں بندہ پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے ایک طرح سے نا، تو مزدور کو جب شام کو مزدوری ملتی ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرا ایک عام روٹین ہے کہ جب بچے ایگزام میں پاس ہوتے ہیں تو ان کو جب گفٹ ملتا ہے تو وہ اس دن کتنے فخر سے ان کا سر بلند ہو جاتا ہے. ان کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے گفٹ کی، آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے، تصویریں بنتی ہیں، پھر وہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہیں. ماشاءاللہ میرے بیٹے نے پوزیشن لے لی ہے، میری بیٹی پہلے نمبر پہ آ گئی ہیں، تو بڑا فخر ہوتا ہے ماں باپ کو اور سب کو. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی ایک خوشی کا دن ہی ہے کہ ہم نے رمضان، اور ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے رمضان میں بھرپور محنت کی ہے، اللہ سے وہ صرف مانگیں اس کا فضل، کیونکہ اپنی محنت کے اوپر تو نہیں جانا چاہیے. کوئی پتہ نہیں ہوتا ہماری محنت کس انداز کی تھی، اللہ کے ہاں مقبول ہے نہیں ہے، ہماری عبادات کے اندر کتنی ریاکاری تھی یا ان کے اندر اخلاص موجود تھا یا نہیں تھا. تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے صرف دعا جا کے یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، ہم نے اپنی توفیق جو تو نے دی ہوئی تھی یا جو ہمارے اندر صلاحیت تھی اس کے مطابق ہم نے جو پیش کر سکتے تھے کر دیا. کمی کوتاہی کوئی رہ گئی ہے یا اللہ اس کو معاف فرماتے ہوئے ہم پر فضل فرما. ہم بدلہ نہیں مانگتے، ہم گفٹ نہیں مانگتے، ہم اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اور یہی ہمیشہ مانگنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری عبادات کا ایک انبار لگ جائے لیکن اینڈ پہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ساری رد کر دی جائے. لیکن اللہ کا فضل جب مانگیں گے تو وہ بے حساب ہے، اور اللہ کا فضل اتنا ہے کہ وہ عطا کرنا چاہے تو وہ سمندروں جتنا جو انسان کے گناہ ہیں وہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ بندوں میں ایک دوسرے کے بس اس میں نہ آئیں کٹہرے میں، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اس کے کٹہرے میں جائیں وہ معاف کر دے گا. صرف خلوص دل کے ساتھ معافی مانگی جائے. آمین آمین. تو اس لیے اس میں ایک دو گفٹ کی رات بھی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جائزہ آپ ضرور لیں، اپنی خود احتسابی بھی کریں کہ ہم نے اس کو کیسا گزارا. امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہوگی کہ اگر خوشی میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ہم کتنوں کو خوش کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم نے کتنے ایسے لوگ جن کی عید میں عام روٹین میں یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا کھانا کسی کے گھر میں بننا چاہیے، اس کے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ان کے بچوں کے اچھے کپڑے جوتے ان کے پاس ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو کیا ہم نے کسی غریب کو اس کی خوشی میں اس طرح سے شریک ہوئے ہیں؟ جو اللہ نے استطاعت دی ہے نا اس کے حساب سے آپ ضرور شریک ہو جائیں. تو ہو سکتا ہے کون کتنے لوگ ان کے دل خوش ہوں گے. اور یہ شاید اسی پروگرام میں کسی جگہ دعا کے پروگرام پہ میں نے کہا تھا کہ دعا اپنے لیے خود نہ مانگیں، آپ لوگوں کو تیار کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا مانگیں. اور لوگوں کے دلوں سے نکلی ہوئی دعا سیدھی عرش مولا پہ جا کے رکتی ہے. غریب، دکھی، پریشان حال، اس کو جب آپ خوش کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی دعا کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے عرش مولا اس بندے کی دعا کے درمیان میں، اور وہ آپ کے حق میں پھر اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے اس طرح کے انداز اپنائے جائیں. اور جو آپ نے جو بات کی ہے تو کوشش کریں کہ پہلے 2-4 دن کے اندر شاپنگ وغیرہ آپ مکمل کر لیں. چاند رات والے دن میں سڑکوں کے اوپر جو ہنگامہ آرائی اور بازاروں کے اندر جو رش ہے اس سے بچا جائے. باقی یہ جو ایک روایتی بنا ہوا ہوتا ہے انداز، جی میں صرف یہ کہوں گا کہ ہاں بازاروں میں جا کر آپ وہ مہندی لگوانا اور یہ کام چلے نہ کریں، لیکن اس کو ہماری بچیوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا یہ حق ہے. ان کو تزئین و آرائش اور خوبصورت بننا ان کا رائٹ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے جو شادی شدہ ہیں اپنے خامندوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے وہ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ.
تو اس کے لیے وہ تیاری کریں، لیکن وہ جو جائز طریقے شریعت نے بتائیں ان کے اندر رہتے ہوئے وہ سب کچھ وہ کریں. وہ خوشی کرنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، اور ساتھ میں کہ رمضان پورا جو گزارا ہے تو اس رات کو ضائع بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو اگلے دن جب گفٹ ملنا ہوتا ہے تو بندہ اس دن پوری تیاری کرتا ہے کہ میں انعام لینے کے لیے ریڈی بھی ہو جاؤں. تو آپ اس طرح تیار بھی رہیں، کیونکہ عید بھی ہے، اور عید کی خوشیوں میں جو ہم نے بھی یہ پورا مہینہ گزارا ہے ہم بھی خود احتسابی کریں گے کہ کیا اس مہینے کے اندر ہم نے جو کچھ آپ کو دیا اور جو ڈیلیور کیا یہاں بیٹھ کے اس کے اندر کتنا اخلاص تھا، ہم نے لوگوں کی تربیت کی نیت سے کیا یا کس نیت سے کیا. لیکن پھر آپ سے ہم ایک ہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اپنی اس خوشی کے دن میں کم از کم اس گفٹ کے دن میں یاد رکھیں. ہماری یہ پوری ٹیم صرف ہم جو 3 لوگ یا 6 لوگ یہاں سیٹ پہ بیٹھتے ہیں یہ نہیں، بلکہ یہ پوری ٹیم جو بیک پر، یہ ہمارے کیمرہ مین ہیں، اس کے پیچھے پروڈیوسرز اور ان کی ساری ٹیم، اور پھر ان کی ایڈمن ٹیم اور کنٹینٹ رائٹر اور جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سارے شریک ہیں اس پورے سسٹم کے اندر. یہ سارے ان دعاؤں کے حقدار ہیں جو یہاں بیٹھ کے، اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی یا تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے، یا ہمدانی صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑے اچھے کلام ماشاءاللہ، جیسے ابھی بھی یہ کلام پیش کر رہے تھے، کتنا کہ لہجے بھی جو ہے نا حضور کی نعت پڑھنے سے لہجات بھی پاک ہو جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری زبانیں پاک ہو جائیں، ہمارے خیالات پاک ہو جائیں. سب بڑی بات یہ ہے ہمارے خیال پاک ہونے چاہیے، کیونکہ ہم جب بیٹھتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہمارے دل پاک نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، ہمارے خیالات صاف نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، ہم ہر چیز کو ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہر بندے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو 4 لوگوں کے علاوہ، یہ روایت کی کوئی میں پڑھ نہیں سکا تو حضور نے فرمایا، اس وقت ٹائم کم تھا، حضور نے فرمایا 4 لوگوں کے علاوہ اللہ رب العزت ہر بندے کو بخش دے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، گفٹ دیا جائے گا، اس گفٹ کے اندر سب کو بخش دیا جائے گا. 4 لوگ پھر بھی ایسے ہیں جن کو نہیں بخشا جائے گا. ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں بخشا جائے گا. لہذا کوشش کریں ماں باپ جس حالت میں بھی ان کے پاس پہنچیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کس طرح. ماں باپ اگرچہ راضی ہی رہتے ہیں، ماں باپ کیونکہ ان کو بھی اللہ نے اپنی صفت دی ہوئی ہے نا ربوبیت کی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس پہنچے ہیں. نمبر 2 کہ شراب نوشی کرنے والا کبھی نہیں بخشا جائے گا، وہ بھی معافی مانگے، چھوڑے اس کو، توبہ کرے اس رات کو. اور تیسرا یہ تھا کہ جو دلوں کے اندر حسد رکھنے والے ہیں نا، کینہ رکھنے والے، تو ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں بخشے جائیں گے. واہ سبحان اللہ. ہمیں اس لیلۃ الجائزہ جو خود احتسابی کے معنی میں ہم اس کو لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگوں کے بارے میں کتنے بدظن ہیں. ہر بندے کے بارے میں ہم بدظن ہیں. ان بعض الظن اثم، حضور اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا، حضور نے بھی اس کے اوپر تاکیداً فرمایا کہ یہ جو گمان، برے گمان ہیں، یہ گناہ ہیں، اور یہ آپ کو پھر بڑے گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں. گمان برا دل میں پیدا ہوتا ہے تو یہاں سے انسان پھر برائیوں اور گناہوں کی طرف گناہ جنم لیتے ہیں اس سے. تو اس لیے اسی کی جڑ کاٹیں آپ. چھوٹی برائی کو آپ کاٹیں گے تو بڑی برائی کی طرف نہیں جائیں گے. چھوٹی برائیوں کو پنپنے دیں گے دلوں میں تو بڑی برائیوں کی طرف جائیں گے. عید کی خوشیاں ہیں، سب اس میں خوش ہوں اور بچوں کو بھی خوش کریں اور ہمیں بھی دعائیں دیں ساتھ میں. ہم صرف دعائیں مانگیں گے، ہماری خوشی یہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ بغدادی صاحب، بہت شکریہ. اور یہ ہم نے جتنا رمضان گزارا ہے میرا آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ڈیفینیٹلی اچھا ایک ایکسپیرینس رہا ہے. اور ہمدانی صاحب بہت اور یہ ویسے جملہ میں بھی کہہ دوں کہ یہ ہمدانی صاحب تو ویسے ہمارے بزرگ بھی ہیں، نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں، اور یہ تو ویسے ان کا کمال ہے. لیکن آپ کی ساری ٹیم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی ہمارا بہنوں اور بچیوں کی طرح کا ایک رشتہ، بالکل ایسا ہی ہے، اور الحمدللہ ایسا ہی رہا ہے. اور ہم نے بہت کمفرٹ رہے ہیں ہم پورے سیٹ کے اوپر پورے مہینے میں. الحمدللہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. ایک جو مومن کا ایک رشتہ ہے اس کے مطابق الحمدللہ. اللہ رب العزت ایسے ہی وہ بس ایک واقعہ یہ سنا دیتا ہوں کہ ایک نوجوانوں کی ایک ٹولی جا رہی تھی اور وہ دف کے اوپر نا گاتے ہوئے جا رہے تھے. تو یا معروف کرخی تھے یا جنید بغدادی. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ان کے لیے بدعا کریں کہ دیکھیں یہ اتنے نوجوان اور یہ گانے گاتے جا رہے ہیں اور ڈھول بجاتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جو وہاں فرمایا، کہنے لگے کہ اے اللہ ان کو قیامت کو بھی ایسا ہی رکھنا. مراد کہ یہ قیامت کو بھی ایسے ہی خوش رہیں، یہ دعا تھی. تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جس طرح یہاں خوش رہے، اللہ قیامت میں بھی ایسے خوش رہے. آمین. بہت بہت شکریہ ہمدانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی. آپ نے بڑا اچھا مہینہ عطا کیا، اللہ کے برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا کیا اور آپ کا ساتھ رہا. بغدادی صاحب نے بھی بڑے اچھے بیان کیے، بڑے وقت آپ نے بھی زیادہ وقت نہیں لیا، بغدادی صاحب کو اچھا وقت دیتے رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ملتا رہا. بس یہی کوشش تھی کہ کچھ اچھا ہی ہو اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم کامیاب ہو. ظاہر ہے ہم سب ٹیم کا اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ. مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پیام رمضان.
زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے گدا ہو گیا ہوں، تیرے در کا جب سے میری سوچ سے بڑھ کہ مجھ کو نوازا، میری سوچ سے بڑھ کہ مجھ کو نوازا، میں حیران ہوں کیا سے کیا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے اور کہاں مجھ سیاسی، کہاں تیری رحمت، کہاں مجھ سیاسی، کہاں تیری رحمت، تیری اس ادا پہ فدا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے اور میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے، میری آبرو اور بڑھتی گئی ہے، میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں، اور میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا، میرے مصطفیٰ نے میرے مصطفیٰ نے محبت سے دیکھا، میں اندر سے بھی پرزیا ہو گیا ہوں، زمانے میں سب سے ماشاءاللہ حافظ چمن اجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور نہایت ہی خوبصورت کلام، اور بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے پیام رمضان میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 29واں رمضان مبارک ہے اور اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب، سیرت اسکالر بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل رہنمائی بھی ہے۔ رمضان میں جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں، سحر و افطار کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد اور پھر عید منانے کے طریقہ کار، ہم نے پورا
रमज़ान मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की है। इसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने ज़िंदगी का हर पहलू अपनी सीरत के ज़रिए हमें बता दिया, और इनफैक्ट हम जो कह लें एक जुज़वी तौर पे करके भी दिखाया, और उसको आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उससे हम किस तरह से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। सर आपको बहुत खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बहुत कि शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ हमारे साथ उमर चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, नात ख्वां हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और किचन में हमारे साथ कनीज़ फ़ातिमा है और हाफ़िज़ चमन एजाज साहब हैं। कनीज़ फ़ातिमा की तरफ बस हम थोड़ी देर में जाते हैं, पहले हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है मैंने जैसे अभी कन्वर्सेशन का आगाज़ भी किया कि एक मुकम्मल रहनुमाई का पैकेज हमारे पास मौजूद है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आपके जो उन्वानात का जो तकसीम है और तरतीब है वो ज़िंदगी के बड़े करीब तर है, और लोगों के अंदर रमज़ान मुबारक की मुतबरक सातों में बरकतें बखेरते हुए रमज़ान नेकियों के मौसम बहार में लोगों तक खैर का ज़रिया और वसीला बन रही हैं। अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। इसमें कोई दो राय नहीं जी, कायनात के अंदर परवरदिगार आलम के मकसूद का नाम, अल्लाह की मंशा का नाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। यानी ये एक ऐसी अजीमुल मर्तबा ज़िंदगी है जिसे अल्लाह ने कामयाबी का ख़जाना करार दिया, जिसे म्यारे कामयाबी करार दिया। गोया ये एक ज़ाहिरी तौर पर तो 63 बरस का एक दौरानिया है, लेकिन ये इतना जामे और कामिल है कि ये अपने से पहलों के लिए भी मिसालिया था, अपने ज़माने के लोगों के लिए भी मिसालिया है था, और आइंदा आने वाले, आखिरी आने वाले जदीद तरीन इंसान तक की ज़िंदगी के जितने पहलू हो सकते हैं, जितनी जहतें हो सकती हैं, उन सब में रोशनी देने के लिए काफ़ी है। अब सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहवाल को जानना, पढ़ना, सोचना, समझना ये इतना ज़रूरी है कि एक सादा सी आम फहम सी बात है कि अगर ये वाक़तन म्यारे कामयाबी है, और इस पर मेरी न सिर्फ ये कि उखरवी ज़िंदगी हमेशा रह जाने वाली आखिरत की ज़िंदगी उसका दारोमदार है, बल्कि इस ज़िंदगी की कामयाबी का भी दारोमदार इस ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करने के साथ है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी अहम तरीन ज़िंदगी उसे जाने बग़ैर कैसे उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और जानने का जो अमल है, हुज़ूर की ज़िंदगी को सीखने का अमल जो है, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आप किसी शख्सियत को जानना शुरू करते हैं ना, तो आपके लिए उसे मानना आसान हो जाता है, और जब आप किसी चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं तो फिर अपनाना आसान हो जाया करता है। ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का रिश्ता है, जिसका आगाज़ हुज़ूर को जानने से होता है, हकीकी मानों में इसकी मेराज का नाम अमल है और अतात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गोया ये जो अल्लाह का मकसूद, जो अल्लाह ने एक हतमी फ़ैसला फरमा दिया है ना कि मैं युतिर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतात की फ़कत सिर्फ उसने ही अल्लाह की अतात की। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई शख्स जितना जितना अपने आप को सरकार दो आलम के करीब करता जाता है, हकीकत में वो अल्लाह की रज़ा के करीब होना शुरू हो जाता है, अल्लाह की मंशा, अल्लाह की खुशनुदी के करीब होना शुरू हो जाता है, और फिर उन सारे इनामात और उन सारी बशारतों का हकदार होना शुरू हो जाता है जो इस हयात कामिल के साथ जुड़ने के नतीजे में परवरदिगार आलम ने जिनका वादा अपने महबूब रसूल की वही में धुरी ज़ुबान से हमसे कर रखा है। आप तसव्वुर कीजिए, इतनी कामिल और जामे ज़िंदगी है कि इस कामिल और जामे ज़िंदगी के एक जुज़ का नाम कुरान है। मैं सामीन और नाज़रीन की समात की बरकत के लिए दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक ऐसा रसूल, उसकी ज़िंदगी का तसव्वुर कीजिए कितनी जामे होगी कि जिस कुल के एक जुज़ को अल्लाह ने कलाम कामिल करार दिया है, जिसे कुरान करार दिया है। दुनिया के सारे गैर मुतासिब जो हैं इस पर ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन जो फ़िक्री दयानत रखने वाले लोग हैं, दुनिया के सारे साहिबान दानिश इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंसानों के पास, मखलूक के पास जो सबसे जामे और सबसे मुसद्दका कलाम की शक्ल में ख़जाना मौजूद है वो कुरान हकीम है। तसव्वुर करें उस ज़िंदगी की कामलियत का क्या आलम होगा जिसका एक हिस्सा कुरान कहलाता है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुस्तकिल अहवाल जो है, इसीलिए मैं हमेशा ये बड़े मान और फ़ख्र से कहा करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया के तमाम जो ज़बानों का अदब है उसमें सबसे ज़्यादा हुज़ूर के ऊपर लिखा गया है। दुनिया भर के अंदर कोई 5800 के करीब ज़ुबानें राइज हैं, ज़ुबानें मौजूद हैं, और उनमें से 4800 ज़ुबानें राइज हैं जिनमें आम गुफ्तगू होती है अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक। क्या दिलचस्प बात है, इसे सुनते, सोचते, समझते, बयान करते हुए एक अजीब राहत महसूस होती है। 4800 में से 4200 ज़ुबानों के अंदर मेरे करीम रसूल का सिर्फ अहवाल मौजूद नहीं है, बाकायदा मुजल्लद शक्ल में किताब मौजूद है।
یعنی اس سے اندازہ لگائی کہ یہ ایک عنوان جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا ہے. تو یہ یقیناً دنیا بھر کے جو کتاب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تخلیق سے, تحریر سے وابستہ لوگ ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ کسی شخصیت کے اوپر پہلے 50 سال میں لوگ جاننا شروع کرتے ہیں, پھر 50 سال اس کا عروج رہتا ہے, اور پھر بتدریج اگلے 50 سال میں اس کا تذکرہ مکمل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک زندگی میں اتنا کچھ ہی خیر ہوتا ہے جو لوگ سمیٹ لیتے ہیں. یہ واحد زندگی ہے کہ 1500 سال سے ہر نیا طلوع ہونے والا سورج, اس میں انسانوں کو اسے جاننے کی پہلے سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور یہ ایسی یعنی فیض والی زندگی ہے کہ جس زمانے میں جس معاشرے اور معاشرت کا آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ اسے اس میں سے اس کے حساب کا, اس کے سوال کا اسے جواب عطا فرما رہا ہوتا ہے. تو اس زندگی کو جاننا حقیقت میں اس نیت اور ارادے سے ہونا چاہیے کہ اس میں جو خیر کا خزانہ موجود ہے, اللہ کی رضا کا خزانہ موجود ہے, اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. یعنی حضور سے اظہار محبت کرنا, حضور کی زندگی کو جاننا, یہ سارا خیر پر مبنی عمل ہے, اس سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے. لیکن محبت کے سفر میں یہ سارے پڑاؤ ہیں, منزل جو ہے وہ اطاعت ہے. حضور کی زندگی کو جو جتنا زیادہ جاننا شروع کر دیتا ہے, اس کے لیے اس میں خیر تک آگاہی اس کی بڑھ جاتی ہے, اور یقیناً اس کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا, اپنے معاملات, اپنے معمولات, اپنے اظہار, اپنی نشست برخاست میں سرکار دو عالم کی خوشبو آنی چاہیے. بے شک بے شک. میں اس حوالے سے ہم اور بھی بات کریں گے, اور مجھے بریک پر بھی جانا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ذرا ہم کچن کا رخ کر لیتے ہیں, جہاں پہ کنیز فاطمہ موجود ہے, اور کھانا ان کو آلموسٹ مجھے لگ رہا ہے ریڈی ہو گیا ہے. کنیز فاطمہ, یس, کھانا بالکل ریڈی ہو اور گیا. مجھے ریسیپی بھی بتا دیں کیا کیا بن گیا ہے اور کیسے بنا ہے. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گی یہ چاؤمین کی ریسیپی. ٹھیک ہے, چاؤمین کی ریسیپی یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, چکن کو بالکل تھن سلائس میں کٹ کر لینا ہے. اس میں کیرٹ جائے گی, کیپسیکم جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یوز کی ہے بند گوبھی بھی یوز کی ہے, میں نے ہرا پیاز بھی یوز کیا ہے. یہ سارے انگریڈینٹس آپ کو جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ چاہیے, اور جو آپ کی اسپیگیٹی یا نوڈلز ہوں گے وہ آپ نے بوائل کر کے رکھ لینے ہیں. آپ نے پین میں لہسن یا لہسن پیسٹ ایڈ کرنا ہے, اور جو آپ نے چکن کٹ کیا آپ نے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے, اور نمک اور کالی مرچ ڈال دینی ہے. نمک اور کالی مرچ ڈال کے اس کو اچھے سے آپ نے پکانا ہے جب تک وہ پک نہیں جاتا, اس کا کلر بالکل سلائٹ سا گولڈن نہیں ہو جاتا, تب تک آپ نے چکن کو پکاتے رہنا ہے. دین آپ نے اس میں جتنی آپ کو ویجیٹیبلس جو آپ کو پسند ہے وہ آپ نے اس میں ایڈ آن کرنی ہے. میں نے جس طرح کے گاجر, شملہ مرچ اور بند گوبھی کا استعمال کیا ہے, اور پیاز کا بھی کیا ہے. تو یہ چاروں چیزیں آپ نے اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے آپ نے ان ویجیٹیبلس کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا, کیونکہ ورنہ بہت زیادہ وہ جو ان کا ایک ویجیٹیبلس کا جو ایک کرسپ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ آپ نے کرسپ اس کا مینٹین رکھنا ہے. تو بس آپ نے اس کو سلائڈ سا سوتے کرنا ہے. اس کے اندر جو ساسز جائیں گی وہ ہے سویا سوس, چلی سوس, ہاٹ سوس, اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے اس میں یوز کیا ہے وہ ہے کنور کا چکن پاؤڈر اینڈ کنور کی چلی گارلک سوس. اوکے, چلی گارلک سوس گھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وورسٹرشائر سوس گھی ہے اس میں, اور ونیگر اینڈ سویا سوس. یہ ساری سوسز ڈال کے آپ نے اسے 1 سے 2 منٹ کے لیے اچھے سے ٹاس کرنا ہے. ٹاس کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر بوائلڈ نوڈلس جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں, اور لاسٹ پہ آپ اس کو گارنشنگ کر سکتے ہیں اسپرنگ انین کے ساتھ, اور اس پہ اگین آپ ڈال سکتے ہیں کنور کی چلی گارلک سوس, کیونکہ اس سال کنور پیش کرتا ہے ریفریش کرو افطار. اچھا, یہ جو آپ نے ڈش آؤٹ کیا یہ آپ ہمیں دکھا بھی دیں. اوکے, میں دکھا بھی دیتی ہوں. یہ اسپیگیٹیز بالکل تیار ہیں. اسپیگیٹیز بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں, چاؤمن بھی کہہ سکتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو. اوکے, یہ فائنل پریزنٹیشن ہوگی. تھوڑی دیر بعد آتے ہیں ہم بریک کے بعد, تو سیلڈ کی فائنل پریزنٹیشن بھی دیکھتے ہیں. اور میں عمر چشتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی ان دا اینڈ آپ ہمیں کوئی کلام سنا دیں. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا. اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی, مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی,
منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا کہ منگتوں میں نام آ گیا ہے اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں درودوں کی بارش ہے کونوں مکان میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری
सबब बार बार आप से है। और गुनाहगार हुआ बड़ी नदामत है। कसम खुदा कि ये मेरा वक़ार आप से है। हुजूर आप की यादों में अश्क रहमत है। हुजूर आप की यादों में रहमत है। ये तेरी आँखें से अश्क बार आप से है। माशाअल्लाह, हाफ़िज़ चमन एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। पयाम रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उमर चिश्ती साहब भी हैं और किचन में कनीज़ फ़ातिमा भी हैं, जिनका खाना फाइनली प्रेजेंट हो गया है और सैलड भी बन गई है और चाउमीन भी बन गया है। सैलड की रेसिपी हमें बता दें। सैलड की रेसिपी ये है, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है एप्पल, पोटैटो, अनियन, कैरेट एंड कुकम्बर एंड मायोनीज़ एंड क्रीम। दैट्स इट। आपने क्या करना है कि एक बाउल में मायोनीज़ क्रीम लेनी है, उसके अंदर आपने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डालना है, उसको अच्छे से आपने विस्क कर लेना है। विस्क करने के बाद जो आपको मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये आपने कट करके इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है। दैट्स इट। सैलड रेडी, सिंपल, ओके लवली। और जो चाउमीन है उसको मैंने किनौर चिली गार्लिक सॉस के साथ प्रेजेंट किया है एंड सर्व किया है। एंड मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी इनका यूज़ किया है, जिसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा मज़े का है कि अगर आप किसी दाल में भी डाल लें, अगर आपने चिकन नहीं डालना तो वो जो चिकन पाउडर है वो आपके एक्चुअल चिकन का काम करेगा और आपके फ्लेवर्स को और ज़्यादा एनहांस करेगा। और साथ ही साथ जो इसमें चिकन यूज़ की गई है चाउमीन में वो है सबरोसो की, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और साथ ही साथ किनौर इस साल पेश करता है रिफ़्रेश करो इफ्तार। लवली, थैंक यू वेरी मच कनीज़ फ़ातिमा इतनी अच्छी रेसिपी बताने के लिए। चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम रमज़ान मुबारक के हवाले से चूँकि बात कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए कहीं ना कहीं गाइडेंस का बाइस तो है, लेकिन रमज़ान के अंदर किस तरह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल रहा है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा वैसे तो हमारे लिए एक हिदायत का नूरनामा है और उससे रोशनी लेना जो है वो खैर व बरकत का ज़रिया बनती है। लेकिन रमज़ान मुबारक के हवाले से तो सरकार दो आलम का अहवाल जो है बड़ा तफसील से कुतुब सीरत के अंदर हमें मिलता है। इस महीने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार ख़त्मी मरतबत इस महीने के आने से 2 महीने पहले यानी रजब का चाँद देखते साथ ही इस महीने की तैयारी शुरू कर दिया करते, इसके इस्तकबाल का एहतमाम करना शुरू कर देते। और क्या करते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आपके मामूलात के अंदर बुनियादी तब्दीलियाँ आती हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि पहली तब्दीली हुज़ूर के मिजाज में ये आती कि आम अय्याम में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो है वो मुकालमा बड़ा जामे और महदूद होता था। हुज़ूर बहुत तवील कलाम को पसंद नहीं फरमाया करते, लेकिन रमज़ान मुबारक में तो हुज़ूर मज़ीद और अपने कलाम को महदूद कर लेते, मखलूक के साथ कम बात करते और अपने वक्त को अल्लाह के साथ गुफ्तगू में, राज़ो न्याज में, मनाजात में, दुआओं में, इबादत और रियाज़त में ज़्यादा वक्त उसको सर्फ़ करते।
اور دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر بھی اپنے خوراک کو محدود رکھتے، بڑی مختصر سی خوراک ہے۔ سیرت نگاروں نے جو حضور کی خوراک کا احوال بیان کیا ہے وہ بہت ہی محدود اور جامع سا ہے، اور آپ تصور کیجئے کہ حضرت ام سلمہ اس سارے سے واقف ہونے کے باوجود یہ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک میں سرکار دو عالم عبادت کی غرض سے اس خوراک کو اور مزید کم کر دیا کرتے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ حضور عام دنوں میں بھی کم آرام فرمایا کرتے، اپنی نیند کم کرتے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک قریب آنے لگتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند کا زیادہ غالب حصہ جو نیند کے لیے مختص تھا اس کو بھی اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے کر دیتے۔ شعبان کا مہینہ جو ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رجب کے آغاز سے جیسے میں نے عرض کیا رات کی عبادت بڑھ جایا کرتی، اور شعبان جب شروع ہوتا تو حضور دن کے روزے کے ساتھ اس رمضان کی تیاری کرتے۔ اور تواتر کے ساتھ کتبہ سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شعبان کے 27 روزے بالاہتمام رکھتے، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری برس آپ نے شعبان کے اس انداز میں روزے رکھے کہ وہ متصل ہو گئے رمضان کے ساتھ۔ عام حالات میں 27 کے بعد روزے 3 دن اس لیے نہیں حضور رکھا کرتے تھے، اور اصحاب کی بھی یہ معمول رہا کہ وہ کم اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان کا انفرادیت اور اس کا تقدس اور اس کی جو اپنی ایک تشخص ہے وہ قائم رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آغاز پر 29 شعبان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں میں 9 برس کی عمر میں حضور کی زندگی میں آیا اور میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، جلوت خلوت مجلس تنہائی سب سے فیض پایا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں 2 رمضان میں 2 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں رمضان فرض ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان پھر فرض ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رمضان گزارے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر رمضان کے آغاز سے 1 رات پہلے سرکار دو عالم اصحاب کو اکٹھا کرتے اور کہتے تمہیں اندازہ ہے کون سی عظیم الشان مہینہ جو ہے تمہاری زندگی میں داخل ہونے جا رہا ہے؟ پھر کیا کمال نور نامہ ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ بڑا برکت والا اور عظمت والا مہینہ کہتا ہے، یعنی مخلوق کہے تب بھی کسی چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اللہ جسے کہہ رہا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ، حضور فرماتے ہیں یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے، اتنا برکت بکھیرتا ہوا مہینہ ہے کہ آپ تصور کیجئے آقا کریم نے فرمایا کہ اس مہینے کے آتے ہی جو جنت ہے اس کی روشنی کو 2 چند کر دیا جاتا ہے، عرش ایک حدیث میں عرش کی روشنی کو 2 چند کر دیا جاتا ہے، جنت سجا دی جاتی ہے، جہنم جو ہے اسے سرد کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے اندر موجود جو قبرستانوں میں لوگوں پر اللہ کے جلال کے سبب عذاب آتا ہے اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 30 دن ہوں یا 29 دن ہوں سرکار نے فرمایا روزانہ پروردگار عالم پہلے عرش پر آتا ہے اور اپنی مخلوق کو مخاطب کر کے 3 خوشخبریاں سناتا ہے، 3 انعامات کا اعلان کرتا ہے کوئی ایسا جو ہم سے مغفرت طلب کرے کہ ہم اسے مغفرت عطا کریں؟ ساری مخلوق اللہ سے مغفرت مانگے، یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے، اور اللہ خود آفر کرے کہ ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے معاف کیا جائے، ہے کوئی ہم سے رزق طلب کرنے والا کہ ہم اسے رزق عطا کریں۔ ہم رزق سے مراد عمومی طور پر کھانے پینے کی چیزوں کو لیتے ہیں، مال اسباب کو لیتے ہیں، اہل لغت ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں آسانی اور راحت پیدا کرتی ہے، گویا ہر نعمت رزق ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہوتا ہے کوئی جو ہم سے رزق میں کشادگی طلب کرے، اس کا طالب ہو کہ ہم اس کے رزق میں کشادگی کریں، یعنی اسے اپنی نعمتوں سے نوازیں۔ اور پھر آخری اعلان ہوتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی زبان سے اللہ نے یہ بشارت دی، اللہ تیسرا اعلان فرماتا ہے کوئی ایسا جو ہم سے عافیت طلب کرے کہ ہم اسے عافیت عطا کریں۔ اہل لغت کہتے ہیں عافیت سے مراد یہ جو نعمتیں ملنا ہے نا، انہیں زوال سے بچنے کا پیام، ان نعمتوں کی حفاظت، ان نعمتوں کے ساتھ وابستہ جو فتنے موجود ہیں، جو شریروں کی شرارت موجود ہو سکتی ہے، حاسدین کا حسد ہو سکتا ہے، اس سے عافیت کا نام اصل میں عافیت ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جس کے آغاز پر ہی پروردگار عالم کی طرف سے ایسی خوشخبریاں آتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہر روز افطار کے وقت پروردگار عالم 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے اعمال کے سبب خود پر جہنم کو لازم قرار دے دیا ہوتا ہے، یعنی گویا جن کو جہنمی ہونے کا فیصلہ جن کا ہو چکا ہوتا ہے، اللہ ان 10 لاکھ لوگوں کو ہر روز افطار کے وقت معافی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ جس ہم آخری عشرے میں اور بالکل رمضان کے اختتام پر اس وقت موجود ہیں، اس کا عالم تو یہ ہے کہ میرے کریم آقا کہتے ہیں اللہ کا جو رحمت کا دریا ہے وہ اوج کمال پر ہوتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ سارا مہینہ
روزانہ 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، اور آخری 10 دن میں حضور فرماتے ہیں کہ ہر ساتھ میں 10 لاکھ لوگوں کی پروردگار عالم جو ہے وہ جہنم سے نجات کا پروانہ جاری فرماتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم المرتبہ تھا، آپ تصور کیجئے جن دنوں میں اس وقت ہم موجود ہیں، یہ اس کی ہر گھڑی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، ہر گھڑی دعا کے حوالے سے مقبول ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے پروردگار عالم کے ساتھ جوڑیں اور اس عالم میں گزاریں۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم جب آخری عشرہ آتا نا، آخری عشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ حضور کی ساتھ اپنے آپ کو مس کرنے کی حسرت کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ حضور آخری 10 دن اپنی پشت مبارک کو بستر سے لگاتے ہی نہیں، خود بھی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے اور اپنے اہل خاندان، خانوادے، گھرانے کے افراد ان کو بھی یہ ترغیب دلاتے، اور اس ترغیب کا فیض جو ہے وہ اصحاب کے ہاں بھی پہنچتا، ان کے گھروں میں بھی، گویا ایک پورا ماحول بن جاتا اللہ کے ساتھ جڑنے کا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت پیش کرنے کا، اپنی عاجزی پیش کرنے کا، اپنی توبہ پیش کرنے کا۔ اور یہ جو آخری دن ہے ان کا احوال تو ہمیں یوں ملتا ہے کہ جو تابعین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اصحاب، ایک تابعی حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے 600 سے زائد اصحاب کی صحبت پائی، اور میں نے ان سب کو بزرگی میں دیکھا، پیرانہ سالی میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ رمضان شروع ہونے سے 6 ماہ پہلے اپنے دعاؤں میں رمضان کو اللہ سے مانگنا شروع کر دیا کرتے، اور جب یہ آخری دن آتے 27 سے لے کر آخری چاند نظر آنے تک کے چند دن ہوتے، ان میں تو ان کا گریہ و زاری اتنا بڑھ جاتا اور پروردگار عالم کے سامنے التجائیں کرتے، گڑ گڑاتے اور کہتے مالک جتنی نعمتیں اس مہینے کے اندر تو نے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا نا، جتنا امکان تھا ہم اس سے اس طرح کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اب 2 کام کر، ایک تو ہماری جو عبادتوں سے قبول فرما لے، اور ہمیں اس کی جو برکت ہے، ان 30 دنوں کی برکت، یہ آئندہ 11 مہینوں تک ہماری زندگی کا حصہ بنا۔ واہ خوبصورت، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ حافظ صاحب۔ اور ان دا اینڈ عمر چشتی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس پروگرام کی کلوزنگ نعت پہ کریں انشاءاللہ جی۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی اب عید کے روز، اور ظاہر ہے جب ہم بات کرتے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، اور کوشش یہی کریں خود بھی اور میں بھی اس میں شامل ہوں کہ جو کچھ اس رمضان میں ہم نے سیکھا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے اس کو اپنی آئندہ آنے والی زندگی پہ بھی ہم شامل کریں۔ اور میرا اس پورے رمضان میں جو ایک آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رہا بڑا بہترین رہا، جو بھی یہاں پہ مہمان آئے سب نے اپنے طور پہ بہترین کوشش کی، اور اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں پہلے سے اس حوالے سے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اچھا گزرا آپ کا رمضان ہمارے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ کنیز فاطمہ، آپ نے ہمیں پورا رمضان بہت اچھے سے ٹریٹ کیا، بہت اچھے کھانے، بہت اچھی افطاریاں ہمیں کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اس آپ کے رزق میں برکت دے اور آپ کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اسی نوٹ پہ جی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اور ان دا اینڈ عمر چشتی صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے میرے حضور بناؤ تو بات بنتی ہے، میرے نصیب جگاؤ تو بات بنتی ہے، غلام بیٹھے رہیں گے بچھا کے آنکھوں کو، غلام بیٹھے رہیں گے بچھا کے آنکھوں کو، نقاب آج اٹھاؤ تو بات بنتی ہے، نقاب آج اٹھاؤ تو بات بنتی ہے، تمہارے شہر کی ہو خیر یا رسول اللہ،
اللہ ہمیں بھی مدینہ دکھاؤ تو بات بنتی ہے ہمیں بھی مدینہ دکھاؤ تو بات بنتی ہے جسے وسیلہ بنایا تھا تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ بنانا تو بات بنتی ہے انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے فقط سجانا ہی کافی نہیں ہے محفل کا دلوں کے شہر سجاؤ تو بات بنتی ہے میرے حضور بناؤ تو بات بنتی ہے میرے نصیب جگاؤ